اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہماری گفتگو قواعد اعلال میں ہے۔ قواعد جمع ہے قاعدتن کی، قاعدتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ قواعد بمعنی قوانین، ٹھیک ہے۔ اعلال، اعلال مصدر ہے باب افعال کا، ٹھیک ہے۔ اعلال ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ ہفت اقسام میں سے مضاعف، کیونکہ عین الفعل پر بھی لام ہے، لام الفعل پر بھی لام ہے۔ خیر یہ تو ان دو لفظ کی وضاحت ہو گئی۔ یہ کیا ہے قواعد اعلال؟ قواعد اعلال کہاں پر جاری ہوتے ہیں؟ قواعد اعلال اس کتاب میں کتنے بتائے ہیں؟ ٹھیک، فرماتے معطل میں جو رد و بدل ہوتا ہے، معطل میں جو قوانین چلتے ہیں ان کو قواعد اعلال کہتے ہیں۔ بس محموز کے قواعد کو تخفیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معطل میں جو رد و بدل جو قوانین وغیرہ جاری ہوتے ہیں ان کو جو ہے کیا قواعد اعلال کہتے ہیں۔ قواعد اعلال 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ پھر ایک لحاظ سے قواعد اعلال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ اعلال کے قواعد ایسے جو ہر معطل میں جاری ہوتے ہیں، محموز ہو، یہ اجوف ہو، ناقص ہو، ٹھیک ہے۔ البتہ مثال میں عام قاعدے جاری نہیں ہوتے، اس کے خاص قاعدے جاری ہوتے، عام قاعدے جاری نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ قواعد ایسے ہیں اعلال کے جو مخصوص ہے کسی خاص قسم کے ساتھ، مثلا وعد یعدو، یعدو اصل میں کیا تھا؟ یعدو۔ جب واو فتح اور کسرہ کے بیچ میں آ جائے تو وہ واو گر جاتا ہے۔ اب یہ قانون اجوف میں نہیں چلے گا، یہ قانون ناقص میں نہیں چلے گا، یہ قانون مثال میں بھی، مثال یائی میں نہیں چلے گا، یہ صرف مثال واوی میں چلے گا۔ بس اگر آپ آپس میں مباحثہ کریں تو اس طریقے سے کریں گے کہ بھائی آج ہماری گفتگو قواعد اعلال کے بارے میں ہے، قواعد یہ صیغہ ہے، اعلال یہ صیغہ ہے۔ قواعد اعلال کی ابتدا میں 2 قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے قاعدے ہیں جو مخصوص کسی قسم کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی اجوف ناقص، اور کچھ ایسے جو مخصوص ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال یہ آپ کو جناب 10 قاعدوں میں سے آج میرے خیال میں 2 قاعدے ہم پڑھیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ اتنا اس کتاب کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں رکھتے۔ اگر آپ چاہیں گے تو ہم تیسرا قاعدہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ آج کے درس کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی واو اور یا متحرک ہوں اور اگر عین الفعل کی جگہ پر واقع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ما قبل حرف صحیح ساکن ہے تو ان کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ کیا ہو؟ واو اور یا متحرک ہوں اور عین الفعل کی جگہ پر واقع ہوں اور ان کے ما قبل حرف صحیح و ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو ان کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے۔ یعنی یہ اجوف واوی کو بھی قانون شامل ہے، اجوف یائی کو بھی شامل ہے۔ مثلا القولو سے مضارع کی جب گردان کریں گے تو آپ مضارع کی گردان کریں گے یقولو، یقولو، واو دیکھیں متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے یقولو۔ یب یہ او، یہ البیع سے گردان کریں گے تو یب یہ او، کیونکہ فعل مضارع میں فاعل فعل کیا ہوتا ہے؟ ساکن۔ اب ہم یا کو متحرک دیکھ کر ما قبل کو صحیح ساکن دیکھ کر ہم یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ اس کی مثال میں یوں دوں، آپ کسی شادی حال میں گئے یا کسی جلسے میں گئے، آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ کے استاد کے پاس کرسی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی کرسی استاد کو دیں گے۔ تو حرف علت بیچارہ جو ہے نا، یعنی بیمار حرف صحیح کا وہ احترام کرتے ہوئے ہم اس کی ٹوپی اتار کے حرف صحیح کے سر میں پہنا دیں گے۔ بات واضح ہوگی۔
اس کے بعد پھر فرماتے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو اور یا دونوں پر ضمہ ہو یا دونوں پر کسرہ ہو، دونوں مضموم ہوں یا دونوں مکسور ہوں، اگر کلمے کے بیچ میں واقع ہوں، ٹھیک ہے، اور عین الفعل یا لام الفعل ہوں، ان کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، تو بھی ہم ان کی حرکت جو ہے کہ ما قبل کو دیں گے۔ اور اگر ما قبل کا ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، تو بھی ہم کہیں گے تم اپنی حرکت کو ہٹا دو، ان والی حرکت جو ہے کیا ہے تم لے لو۔ جیسے قویلا، بیٹا واو پر کیا ہے کسرہ، بو یہ یا پر کیا ہے کسرہ، بیچ میں بھی واقع ہوئے ہیں، واو بھی بیچ میں ہے یا بھی بیچ میں ہے۔ اب اس کے ما قبل حرف ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، ہم ان کی اپنی حرکت ضمے والے ختم کر دیں گے، قویل میں پھر واو والا کسرہ کاف کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہو جائے گا قبلہ۔ اب کسرہ چاہتا ہے کہ میرے بعد واو نہیں ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے، واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، قیل ہو جائے گا۔ با کا ضمہ ہٹا دیا، با کے ضمے کے ہٹانے کے بعد یا کا کسرہ با کو دے دیا، بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پھر ایک دو اور بھی ہم مثالیں پڑھیں گے۔ یہ دو قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب واو مضموم ہو اور اس کے ما قبل بھی مضموم ہو، واو پر بھی ضمہ، اس کے ما قبل والے حرف پر بھی ضمہ، یا یوں کہیں کہ یا مضموم ہو یا مکسور، یا پر ضمہ ہو یا پر کسرہ، اس کے ما قبل کسرہ ہو، اگر وہ کلمے کے آخر میں واقع ہوں تو پھر کیا کریں گے، ان کی حرکت کو ختم کر دیں گے۔ مثال دے کے سمجھاؤں، یدعو اصل میں کیا تھا، یدعو، وہ واو پر بھی ضمہ تھا، اس کے ما قبل بھی ضمہ تھا، ٹھیک، اب واو کو ہم ساکن کر دیں گے، یدعو ہو جائے گا۔ یرمی، یرمیو، یا پر کیا تھا ضمہ، ما قبل کیا تھا کسرہ، ٹھیک ہے، ہم یا کے ضمے کو ختم کر دیں گے، یرمی ہو جائے گا۔ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ چوتھا قانون یہ ہے کہ جب واو ساکن ہو اور اس کے ما قبل کیا ہو کسرہ ہو، واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، جیسے قیل میں ہم نے تبدیل کیا۔ تو آج یہ 4 قانون پڑھیں، خدا نے زندگی دی تو کل 6 قانون پڑھیں گے، انشاءاللہ 10 قاعدے پورے کریں گے۔ فصل 12، 12ویں فصل جناب غلام رضا صاحب۔ کون سی فصل؟ 12ویں۔ اب آپ آپس میں جب مطالعہ اور مباحثہ کرتے ہیں نا بیٹا، تو پھر آپ یہ دہرایا کریں، اچھا پہلی فصل کیا تھی، دوسری فصل کیا تھی، تیسری کیا تھی، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ 12ویں فصل قواعد اعلال کے بارے میں ہے۔ چنانکہ جیسا کہ قبلاً اشارے شد، پہلے اشارہ ہوا، حروف علت در معرض تغییرند، حروف علت رد و بدل کی جگہ پر ہیں۔ معرض یعنی کیا، یعنی وہ تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، ان میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ تغییر آنہارا اعلال می نامند، حروف علت کے تبدیلی کو کیا کہتے ہیں، اعلال کہتے ہیں۔ اینک، اینک یعنی یہ، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ابھی، لازم است ضروری ہے قبل از بررسی اقسام فعل معطل، فعل معطل کے اقسام کی جانچ پڑتال سے پہلے، فعل معطل کی اقسام کے جاننے سے پہلے، تغییراتی را کے وہ تبدیلیاں جو کہ در حروف علت عارض می شود، حروف علت میں پیش آتی، بے شناسیم، پہلے ہم وہ تبدیلیاں پہچانیں، اس کے بعد پھر ہم فعل معطل کی جو ہے وہ اقسام کو پڑھیں گے۔ ان تغییرات، یہ تبدیلیاں، در چہارچوب قواعدی، کچھ قواعد کے 4 دیواری میں، کچھ قواعد کے ماتحت، کچھ قواعد کے لحاظ سے، ٹھیک، کہ بے قواعد اعلال معروف ہیں، وہ قاعدے جو قواعد اعلال کے نام سے مشہور ہے۔ صورت می گیرد، صورت می گیرد بیٹا، یہ تبدیلیاں صورت می گیرد وجود میں آتی ہیں۔
قواعد اعلال، یہ جو اعلال کے قواعد ہیں، بعضی مخصوص سے نوع خاصی از انواع کلمے، کچھ تو ایسے قواعد اعلال ہیں جو کلمے کے خاص قسموں میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا مخصوص فعل مضارع، بعض صرف فعل مضارع میں جاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل مضارع میں بھی کون سا فعل مضارع، مثال واوی، ٹھیک ہے، یا ماضی، یا بعض ان قوانین میں مخصوص ہے ماضی کے ساتھ، وہ بھی کون سی ماضی جو کہ اجوف ہوگی، بعض ایسے جو امر کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ بھی کون سا امر، امر ناقص، وہ بعضی دیگر چنن بودے، اور کچھ قواعد ایسے نہیں ہیں، یعنی وہ مخصوص نہیں ہیں، وہ نسبتاً عمومیت، نسبتاً کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ جو اوپر ہم نے خاص بات ان کے مقابلے میں عام ہے، اگرچہ ان کو بھی دیکھیں گے تو یہ خاص ہو جائیں گے، مثلا اجوف کے ساتھ خاص ہے، لیکن اجوف ماضی میں بھی چلیں گے تو مضارع میں بھی چلیں گے تو امر میں، ایک لحاظ سے خاص ہیں کیونکہ اجوف میں جاری ہوتے ہیں، لیکن وہ اجوف کسی فعل کے ساتھ مخصوص نہیں، تو اس لحاظ سے کیا ہے، عام ہیں۔ خوب، از قواعد عمومی نسبی، وہ قواعد جو عام ہیں نسبی، یعنی ان کے مقابلے میں، ویسے عام نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں عام ہیں، اعلال بعضی بیشتر در مورد در فعل مورد دارند، وہ اکثر ان کا اعلال فعل میں واقع ہوتے ہیں، یعنی اسم میں وہ اتنے واقع نہیں ہوتے، وہ بعضی فقط در اسم، اور بعض فقط جو ہے وہ اسم میں ہوتے ہیں۔ دستہ اول از قواعد عمومی اعلال، کہتے ہیں کہ دستہ یعنی قسم، پہلا قسم قواعد عمومی اعلال کا در ایجا، ایجا یعنی اس فعل کے بحث میں پیش کریں گے، وہ دستہ دوم، اور دوسرے جو اعلال کے قواعد اسم کے ساتھ مخصوص تھے، در مقدمے یہ بخش اسم، وہ اسم والے حصہ، حصہ کہاں سے میں نے ترجمہ کیا، بخش سے، اسم والا جو حصہ ہے نا اس کے مقدمے میں ٹھیک ہے بیانمی شبد بیان ہوگا، وہ ہر قدوم از قواعد خصوصی، اور جو خصوصی قاعدے ہیں در موضع مخصوص سے بخود، وہ اپنی مخصوص جگہ پر خواہد آمد آئیں گے۔ قاعدہ اول، واو و یا متحرک، واو اور یا کیا ہو، متحرک، یہ کس کا قانون بتانا، اسم کا یا فعل کا بیٹا، فعل کا، کیونکہ یہ حصہ کتاب کا ہے ہی فعل کے بارے میں، واو اور یہ متحرک ہو اگر عین الفعل کلمے واقع شوند، اگر کلمے کے عین الفعل پر واقع ہوں۔ اب آپ کہیں گے یہ قانون عام کیسے ہے، بھائی یہ اجوف واوی میں بھی جاری ہوگا، اجوف یائی میں بھی جاری ہوگا، و ما قبل شان حرف صحیح و ساکن باشد، اور ان حرف علت سے پہلے والا حرف صحیح بھی ہو اور ساکن بھی ہو، حرکت شان بے ما قبل دادمی شود، پھر ان حرف علت کی حرکت ان کے ما قبل والے کو دی جائے گی، جیسے یک وہ لو، واو کی حرکت کاف کو دے دی، یقولو ہو گیا، یب یہ او، یا کی حرکت نقل کر کے با کو دے دی، یبی او ہو گیا، یخوفو، واو کی حرکت نقل کر کے خا کو دے دی، یخوفو ہو گیا۔ پھر آگے والا قانون ہوگا کہ واو در موضع حرکت ما قبل مفتوح، واو کو الف میں تبدیل کر کے یخافو کر دیا، بخلاف فتیتن، کہتے ہیں فتیتن اس کے برخلاف ہے، فتیتن میں یا متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن، لیکن چونکہ فتیتن فعل نہیں ہے اس لیے اس میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ مثلا کا مطلب کیا ہے، ہم نے مثال دیا فتیتن کا، آپ اور بھی کلمے ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ قاعدہ دوم، دوسرا قاعدہ، واو و یا مضموم، کہتے ہیں واو اور یا دونوں پر کیا ہو بیٹا، ضمہ، ٹھیک ہے، یا مکسور، یا دونوں پر کیا ہو، کسرہ، اگر در اثناء کلمے واقع شود، اثناء یعنی بیچ، اگر کسی کلمے کے بیچ میں واقع ہوں، وہ عین الفعل یا لام الفعل باشد، فاء الفعل نہیں ہونے چاہیے، عین الفعل ہوں یا لام الفعل ہوں، وہ ما قبل شان حرف صحیح وہ متحرک باشد، اور ان سے پہلے والا حرف ساکن نہیں ہے، صحیح ہے اور متحرک ہے، پس از سلب حرکت ما قبل کے حرکت کے چھیننے کے بعد، ختم کرنے کے بعد، حرکت شان
اس واو کی اور یا کی حرکت بے ماقبل زادے می شود ماقبل کو دی جاتی ہے. جیسے کو وے ل، بیٹا واو پر کون سی حرکت ہے؟ کسرہ. واو کہاں پر واقع ہوا ہے؟ عین الفعل یعنی بیچ میں. اس کے ماقبل کیا ہے؟ بیٹا بولو ماقبل حرف صحیح ہے اور متحرک ہے. اب قاف کے ضمے کو ہٹا دیں گے، واو کا کسرہ قاف کو دے دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ قبل. پھر وہ چوتھے نمبر قانون میں آپ پڑھیں گے، پھر یہ قیل ہو جائے گا. بُیِّئَ بِیَ، با کا ضمہ ختم کریں گے، یا کا کسرہ با کو دے دیں گے، بِیَ ہو جائے گا. ید او وون. بیٹا اب یہ دو مثالیں جو پہلے والی تھیں حرف علت عین الفعل کی جگہ پر واقع ہوا تھا. اب ید او وون، ید او وون میں بیٹا کون سے واو پر ضمہ ہے؟ دو واو ہیں یہاں پر. کون سے واو پر ضمہ ہے؟ ہاں، جو دوسرا واو ہے نا وہ تو جمع مذکر کا ہے جو لام الفعل والا. اب اس میں جو کیا ہے جناب ضمہ ہے، اس سے ماقبل عین ہے، اس پر بھی ضمہ. تو عین والے ضمے کو ختم کریں گے، واو والا ضمہ عین کو دے دیں. اب کہیں سے کیا فرق؟ بھائی ٹوپیاں تو دو ہیں، ایک ٹوپی اتار کے دوسری رکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اب التقاء ساکنین ہو جائے گا دو واو میں، ٹھیک ہے. ایک واو کو گرا کے یدعون کر دیں گے، ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ نے اگر لام الفعل والا واو گرایا تو یدعون بروزن یفعون، کیونکہ لام الفعل کو گرا دیا ہے. اور اگر آپ نے واو جو علامت تھی جمع مذکر اس کو گرایا تو یدعون بروزن یفعلن، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ قانون العلامت لا تتغیر ولا تحذف، علامت میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہ کوئی حذف ہوتی ہے، پر وہ الگ بحث ہے کہ کون سی واو کو گرائیں گے، لیکن ایک واو کو گرائیں گے. خوب. اور رز یو، اب رز یو میں بھی بیٹا دیکھیں یا پر کیا ہے؟ ضمہ، ٹھیک ہے. اور یا کون سی جگہ پر واقع ہوئی ہے؟ شابت، لام الفعل. ماقبل والا حرف جو متحرک ہے، ہم ضاد کی زیر کو، ضاد کے کسرے کو ختم کر دیں گے، یا کا ضمہ دیں گے کس کو؟ ضاد کو. تو اب ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ یا بھی ساکن ہے واو بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے. تو رضو ہو گیا، ٹھیک ہے. رضو پر وزن فعو، لام الفعل کو اگر آپ نے گرا دیا ہے. قاعدہ سوم، تیسرا بیٹا قاعدہ، واو مضموم ماقبل مضموم. واو پر بھی ضمہ ہے، ماقبل بھی ضمہ ہے، ٹھیک ہے. اور یا مضموم یا مکسور، پھر یا پر ضمہ ہو یا پر کسرہ ہو، لیکن ماقبل کسرہ ہو. اگر در آخر کلمے قرار گیرند، اگر کلمے کے آخر میں واقع ہوں، حرکت شان می افتد، تو ان کی حرکت گر جائے گی. اب آپ کہتے ہیں یہ قانون عام کیسے ہوا؟ بھائی عام اس لیے ہوا کہ یہ واو میں بھی جاری ہے یا میں بھی، ٹھیک. ایک بات. دوسری پھر اس میں ماضی مضارع میں دونوں میں جاری ہو سکتا ہے، امر میں بھی جاری ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے یہ قاعدہ ہے کہ عام ہے. اس لحاظ سے خاص ہے کہ یہ لام الفعل کے لیے ہے، عین الفعل میں بھی جاری نہیں ہوگا، اس لحاظ سے خاص ہے. لیکن پھر اس لحاظ سے جو ہے کیا یہ عام ہو جائے گا. جیسے ید او وہ ید او ہو گیا، واو پر بھی ضمہ تھا ماقبل بھی ضمہ. یرم یو، یا پر ضمہ ماقبل کسرہ یرمی ہو گیا. رام یون، یا پر ضمہ ماقبل کسرہ رامی. اب اس میں تو مثال دے کے گویا کہ آپ کو سمجھا دیا کہ یہ قانون فعل مضارع میں بھی جاری ہو سکتا ہے اور اس میں فاعل میں بھی جاری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. قاعدے چہاروں. واو ساکن ماقبل مکسور، اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے کلمے پر کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو قلب بیامی شود، یہ یا میں تبدیل ہو جائے گی. تو آپ کہتے ہیں یہ تو قانون عام نہیں ہے. بھائی عام ہے، اس میں بھی یہ قانون چلے گا، فعل میں بھی چلے گا. جیسے قبل قیل ہو گیا. میزان اصل میں کیا تھا؟ میوزان، واو ساکن ماقبل کسرہ تھا، واو کو یا میں تبدیل کر دیا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.